پیارے دوستو، بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی جو بہت ہی زیادہ خوبصورت، حسین اور جمیل تھی۔ اس کے حسن کا یہ عالم تھا کہ جو کوئی بھی اسے دیکھتا اس پر فدا ہو جاتا تھا۔ لیکن وہ عورت بہت ہی زیادہ بدکار تھی، اپنے حسن کا غلط فائدہ اٹھاتی تھی اور لوگوں سے زناکاری کیا کرتی تھی۔ زنا کرنے کے لیے وہ لوگوں سے موٹی رقم لیا کرتی تھی۔ وہ زناکاری میں اس طرح سے ڈوبی ہوئی تھی کہ پوری بستی والوں کے ساتھ اس کے ناجائز تعلقات تھے۔ وہ زنا کے پیسوں سے اتنی مالدار ہو گئی تھی کہ اس نے اپنے لیے ایک بڑا سا محل بنوا لیا تھا، اور زنا کرنے کے لیے اس نے اپنے کمرے میں سونے کا پلنگ بنوا رکھا تھا۔ اب وہ اور بھی زیادہ موٹی رقم لینے لگی۔ اس عورت کی ساتھ والی بستی میں ایک نوجوان تھا جو بہت ہی زیادہ پرہیزگار تھا، گناہوں سے دور رہتا اور دن رات اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا۔ ایک بار وہ نوجوان کسی کام سے اس بستی سے گزرا تو وہ بدکار عورت اپنے محل کا دروازہ کھول کر بیٹھی ہوئی تھی۔ جب وہ نوجوان اس کے محل کے قریب سے گزرا تو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی نظر اس عورت پر پڑ گئی۔ اسے دیکھ کر اس نے اللہ تعالیٰ کے ڈر سے اپنی نظریں جھکا لی۔ یہ گویا اس نوجوان کا امتحان تھا کہ وہ کس طرح سے اپنی نفس کو قابو میں رکھ سکتا ہے۔ اس وقت وہ نوجوان اپنے گھر واپس لوٹ گیا، لیکن اس عورت کی خوبصورتی، اس کا حسن و جمال نوجوان کی آنکھوں اور دل اور دماغ میں بیٹھ سا گیا۔ وہ اپنے نفس کو قابو رکھنے کے لیے اپنے آپ کو طرح طرح سے سزا دیتا رہا۔ کبھی وہ کئی دنوں تک بھوکا پیاسا رہتا، کبھی آگ کے سامنے کھڑا ہو کر اپنے جسم کو آگ کی تپش میں جلاتا، مگر عورت کا خیال ذہن و دل سے نہ نکلتا تھا۔ اس نے روزے بھی رکھے لیکن اس عورت کا خیال نہیں نکال پایا۔ ایک دن اس کو شیطان نے بہکا دیا تو اس نے سوچا کہ جب میں اس خیال سے نہیں نکل پا رہا ہوں تو ایک بار اس سے ملاقات کر لیتا ہوں۔ پیارے دوستو، نوجوان اس عورت کے پاس گیا اور کہا، عورت، تو کتنی رقم لے گی میری خواہش کو پورا کرنے کے لیے؟ اس عورت نے اپنی قیمت بتا دی۔ رقم سن کر یہ نوجوان اپنے گھر واپس آیا، اپنی جمع پونجی اکٹھا کر لی اور کچھ سامان بیچ کر اس عورت کی رقم کے برابر پیسہ اکٹھا کیے۔ پھر اس عورت کو لے جا کر یہ رقم دے دی۔ اس بدکار عورت نے اس نوجوان کو اپنے سونے کے پلنگ پر بٹھا کر اس کے سامنے چھیڑ چھاڑ شروع کر دی تو یہ نوجوان ایک دم سے بے چین ہو کر کانپنے لگا اور سوچا کہ اتنے سال میں نے نیکیاں کی ہیں، اتنی عبادتیں کی ہیں، اور اب یہ کیا کر رہا ہوں؟ میں جہنم کی آگ بھلا کیسے برداشت کروں گا؟ کوئی اور مجھے دیکھے نہ دیکھے لیکن میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ بس اس خیال کا دل میں آنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر دل پر غالب آ گیا اور اس نوجوان نے عورت سے کہا، اے عورت، مجھے چھوڑ دے، مجھے جانے دے، میں وہ کام ہرگز نہیں کروں گا جس سے میرا رب ناراض ہو جائے، اور جو رقم میں نے تجھے دی ہے وہ چاہے تو اپنے پاس رکھ لے، لیکن مجھے جانے دے۔ عورت نے سوچا، لوگ میرے ساتھ یہ سب کرنے کے لیے مرتے ہیں لیکن یہ نوجوان پتہ نہیں کیوں منع کر رہا ہے۔ بہرحال عورت نے اسے جانے دیا۔ پھر اس عورت نے سوچا، میں نے نہ جانے کتنے لوگوں کے ساتھ زناکاری کی ہے لیکن میں نے کسی کو اللہ کے خوف میں ڈرتا ہوا نہیں پایا، لیکن اس نوجوان نے تو میرے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا اور اللہ سے اتنا ڈر گیا۔ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا اتنا زیادہ خوف آ گیا کہ وہ وہاں سے واپس بھاگ گیا اور اپنی رقم بھی چھوڑ گیا۔ پھر اس عورت نے اس نوجوان کے بارے میں بہت زیادہ سوچا، دن اور رات اس نوجوان کے بارے میں سوچتی رہی اور پھر اس کا پتہ لگانے کے لیے اس کی بستی میں چلی گئی۔ اس کا پتہ پوچھتے پوچھتے وہ اس کے گھر کے پاس جا پہنچی۔ جب یہ عورت اس نوجوان کے دروازے پر پہنچ کر دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، اس کے چھوٹے بھائی نے دروازہ کھولا اور پوچھا، کیا کام ہے؟ تو عورت نے نوجوان کے بارے
میں پوچھا کہ وہ کہاں ہے تو اس کے بھائی نے کہا وہ تو میرا بڑا بھائی تھا اور اس نے نہ جانے ایسا کون سا گناہ کر دیا تھا کہ ڈر کے مارے کل ہی رات میں اس کا انتقال ہو گیا۔ یہ بات سن کر وہ عورت بہت زیادہ حیران ہوئی اور سوچنے لگی کہ اس نوجوان نے تو کوئی گناہ بھی نہیں کیا تھا، پھر بھی ڈر کے مارے اللہ کے خوف میں اس کا انتقال ہی ہو گیا، اور ایک میں ہوں، میں اتنی بدکار ہوں، روزانہ نہ جانے کتنا گناہ کرتی ہوں، کل قیامت میں میرا کیا بنے گا۔ یہ سوچتے ہی اس عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لی، اور پھر اس نوجوان کے بھائی سے اس نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ اس کے بھائی سے عورت نے کہا کیا تم مجھ سے نکاح کرو گے؟ تو پھر اس نوجوان کے بھائی نے سوچا جب اس عورت نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور معاف فرمائے گا، اور پھر اس نوجوان کے چھوٹے بھائی نے اس عورت سے شادی کر لی۔ اس عورت نے اپنی برائی سے کمائے ہوئے تمام اثاثے بیچ دیے، اس کا جو محل تھا اس نے وہ بھی بیچ دیا، اس کا جو سونے کا پلنگ تھا اس نے وہ بھی بیچ دیا، اور اپنے تمام پیسے جائیداد سب کچھ غریبوں میں بانٹ دیا، اور اس کے بعد اس عورت نے دن رات صرف توبہ کی اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئی۔ یہ عورت نیک اور پرہیزگار بن گئی، اس کے دل میں اللہ کی ایسی محبت پیدا ہو گئی، ایسا خوف پیدا ہو گیا کہ اب یہ عورت کسی غیر محرم کے پاس جانا تو دور، اس کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ یہ عورت اللہ تعالیٰ کے حکم پر چلنے لگی، پھر اس کے یہاں 7 بچوں کی پیدائش ہوئی۔ کتابوں میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے 7 بچوں کو مقام ولایت عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ تو دوستو آپ نے توبہ کرنے کی برکت کو ملاحظہ کیا۔ اگر کوئی بندہ سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے تو کتنا بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، سچی توبہ کی برکت سے اللہ اپنے بندوں کے بڑے سے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ دوستو ہم سب کو بھی چاہیے کہ اگر ہم سے جانے انجانے میں کوئی بھول ہو گئی ہو، کوئی بھی گناہ ہو گیا ہو تو اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کر لینے میں ہی بھلائی ہے، کیونکہ دوستو اللہ تعالیٰ تو رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، ستار ہے، غفار ہے۔ وہ اپنے بندوں سے 1 ماہ سے 70 گنا زیادہ محبت فرماتا ہے، وہ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہر طرح کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا کرے، اور جو گناہ ہم سے جانے انجانے میں ہوئے اللہ ان گناہوں کو معاف فرمائے۔ دوستو آج کی اس کہانی سے آپ نے کیا سیکھا کمنٹ باکس میں جا کر ضرور لکھیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس خوبصورت کہانی کو اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی کہانی کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔